بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی زیر قیادت اہل کشمیر کا احتجاج جاری ہے۔ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہوا وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اور اس حوالے سے 5 جون 2026 کو جب حالات خراب ہوئے، کشیدگی بڑھ گئی، حکومت اور کمیٹی کے درمیان بات چیت تعطل کا شکار ہو گئی، تو کمیٹی نے مجھے پیغام بھیجا، ایک بہت بڑے وفد کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور تحریری طور پر مجھے انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا، میں ان کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ میں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے ان کی اپیل پر لبیک کہا۔ اس کے بعد میرا رابطہ حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام آزاد جموں و کشمیر، اور جناب سردار کامران اعظم خان صاحب کے ذریعے سے ان کے ساتھ رہا۔ اس پورے دوران میں جہاں کمیٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا اور ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے اپیل کی، حکومت نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ سیاسی حل کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بھی حکومت تیار نہ ہوئی، اور طاقت کے ذریعے ان کی تحریک کو کچلنے کے لیے پرعزم رہے، جو نہایت افسوسناک بات ہے۔ عوام اپنی حکومت اور اپنی ریاست سے ایک ماں کا سلوک روا رکھنے کی امید رکھتے ہیں۔ یہاں پر وہ ہر وقت صبح و شام اور ہر لمحہ ریاست کے بھیانک جبر اور ظلم کے خوف سے خوفزدہ رہے۔ مائیں، بہنیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس خوف میں زندگی گزارتے رہے، لیکن حکمرانوں کے جسم پر جوں تک نہیں رنگی، احساس تک نہیں ہوا۔ اس وقت ہر چند کے حکومت نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، نہتے عوام کے اوپر گولیاں چلائیں، اور میری معلومات کی حد تک اس وقت کوئی شہداء کی تعداد 80 تک پہنچی ہے۔ تب بھی حکمرانوں کے دل پتھر بن چکے ہیں۔ کسی طریقے سے بھی وہ عوام کے اوپر اور اپنے عوام کے اوپر اور اپنے کشمیریوں کے اوپر، جن کے اندر ایک پاکستانی دل دھڑکتا ہے، ان کے لیے کوئی رحم نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے باوجود کشمیر ایکشن کمیٹی نے اس نئی صورتحال میں جو اگلا اقدام اٹھانا ہے، میں ایک بار پھر ان حالات میں بھی کہ جہاں میں ان کے جذبات، ان کے کرب، ان کی تکلیف کو دیکھ کر ان سے معذرت کے لہجے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے مزید مہلت دیں، کسی بڑے اقدام سے گریز کریں، اور ایک اور موقع دیں، باوجود اس کے کہ ان کا جسم زخمی ہے، لہو لہو ہے، ان کے دامن میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود میں ان کے تحمل کو، ان کے صبر کو، ان کے برداشت کو سلام کرتا ہوں، اس اپیل کے ساتھ کہ وہ مزید کوئی بڑا اقدام کرنے سے گریز کریں، تاکہ اللہ کرے مسئلے کا کوئی منصفانہ اور پائیدار حل سامنے آ سکیں۔ ہمیں اس بات پر بھی تشویش ہے، اور یہ بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اب
یہ تحریک پورے کشمیر میں پھیل گئی ہے، اس کے اثرات پاکستان کے مختلف علاقوں میں نظر آ رہے ہیں، اور بیرون ملک دنیا میں، خاص طور پر یورپ میں، کشمیری عوام سراپا احتجاج بن رہے ہیں، اور یہ تحریک پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کی سنگینی کا حکومت کو احساس کرنا چاہیے، ہمارے ریاستی اداروں کو اس کا احساس کرنا چاہیے، ہماری ریاستی قوت کو اس کا احساس کرنا چاہیے، اور اپنے گھر کو خون سے رنگین کرنے کی بجائے اس کو شاداب کرنے کی طرف متوجہ ہوں، اور صلح و آشتی کی طرف میں ان کو درخواست کرتا ہوں۔ ہماری اپیل پر وہ سنجیدگی سے غور کریں اور وہ مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھیں۔ میں کشمیریوں کے صبر اور تحمل کو اور ان کی برداشت کو اور مجھ پر ان کے اعتماد پر ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کو جنت نظیر بنائے اور اسے امن کا گہوارہ بنائے اور ترقیوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔